السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج مبارک کے ساتھ۔ آج عجیب تماشا چلا پاکستان میں۔ جیسے جیسے یہ اطلاع ملی کہ نواز شریف واپس آ رہا ہے، وہاں پہ کیونکہ بڑے جو لوگ ہیں ان میں اکثر کی تو غیرت مر چکی ہے، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک چور ان پر حکمران ہو یا ایک ڈاکو ہو یا کیسے کا بھی بد کردار انسان ہو، ان کے اوپر بس حکومت کرنے والا کوئی بھی آ جائے۔ یہ جو لاشیں ہیں یہ اس کا استقبال بھی کرتی ہیں، ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں اور بالکل ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، نہ ان کو عقل نہ موت کوئی چیز نہیں ہے، نہ ان کو آج تک یہ پتا چلا کہ غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ بدقسمتی اسے سمجھ لیں کہ قوم کی، معاشرے کی، کہ جہاں پہ آپ کو آج تک یہ نہ پتہ چلے کہ ایک چور کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور چور جتنا بڑا چور ہوگا اتنا بڑا آپ کے اوپر وہ آ کے حکمران بھی بنے گا اور آپ کی چھترول بھی کرے گا۔ رات دن چھترول ہوتی ہے ان کی، کبھی کسی کو پکڑ کے چھتر پھیر رہے ہیں، کبھی کسی کو پکڑ کے چھتر پھیر رہے ہیں، کبھی سڑکوں پہ جہاں قابو آ جائے، کہیں پولیس لگی ہوئی ہے، کہیں فوج لگی ہوئی ہے، کہیں اور کوئی نہیں تو وہ جو ہوتا ہے چوکیدار ہاسپٹل کا وہ ہی ہو جاتا، مریضوں کو کوئی ملنے آ جائے۔ ایسی بدقسمت قوم ہے، ہر طرف سے لتر ہی لتر ہے۔ اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ کون سا اس قوم سے ایسا گناہ ہوا جس کی وجہ سے ان کے لیے یہ ذلت کا جو اس وقت سبب چل رہا ہے، کب یہ ختم ہوگا؟ بڑے لوگ لکھتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، ابھی سب کو پتہ ہے اللہ بڑا ہے، مگر اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اور پھر آپ کو جب 24 کروڑ لوگوں میں صرف 2-4 کروڑ کو پتا ہو کہ ظلم ہو رہا، باقی بھیڑ بکریوں کی طرح چلتے رہے، تو وہاں پہ آپ کیا امید لگا سکتے؟ اب ہوا یہ ہے کہ مختلف اسکولوں میں کے پی کی اور دوسرے علاقوں میں جو بچے تھے وہ آگے سڑکوں پہ، ٹیچر بچے انہوں نے کہا جی جو نواز شریف چور ہے اسے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور پھر کئی جگہ سے ایسی رپورٹ ہے کہ بچوں نے پولیس کا جینا حرام کر دیا، پھر پولیس نے سیدھے گولی لگائی ہے، کیونکہ اوپر سے ان کے آقا کا حکم تھا کہ آپ نے سیدھے گولی مارنی۔ ابھی تک یہ اطلاع نہیں ملی کہ کیا پھر اس میں خون خرابہ ہوا ہے، بچوں پہ بھی گولی چلا دو دیکھی جائے گی، کیونکہ اگر ان کے بڑے ہم قابو کر سکتے تو بچے کیا چیز ہے۔ ٹیچر ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، جب تک آپس میں آپ کے اتفاق نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بچے پرامن احتجاج کر رہے تھے، صرف چور چور نواز شریف کو کہہ رہے تھے۔ اب نواز شریف کی کیونکہ بیٹی کے دوست وہ طاقتور لوگ ہیں، یار ہیں اس کے بڑے اہم، تو وہ یہ برداشت نہیں کرتے، انہوں نے پھر کہا جناب ان کو بچوں کو بھی بھگانے کے لیے لاٹھی چارج کرو، جو مرضی کرو، جتنا مرضی ظلم کرو، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ اب جو صورتحال اس وقت ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے یہ ہمارے پاس رپورٹ ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے کہ ینگ لڑکے جو ہیں، لڑکے لڑکیاں وہ میدان میں آ چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہوا چلی ہے یہ اتنے آسانی کے ساتھ کنٹرول میں نہیں آئے گی، کیونکہ پورے پاکستان کے جو ینگ طالب علم ہے، ظاہر ہے واٹس ایپ کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، وہ جب دیکھیں گے تو یہ احتجاج جو ہے کافی تیزی کے ساتھ پورے ملک میں پھیل جائے گا۔ سب سے زیادہ یہ پشاور میں زور ہے اس وقت۔ ہو سکتا کہ یہ بچے دیکھ کر بڑوں کی بھی غیرت جاگ جائے، مگر میں وہی کہوں گا کہ پرامن طور پر سب کچھ ہونا چاہیے۔ اب جو کچھ بھی ہے، اب اندازہ لگائیں کہ ایک بندے کو یہ وزیر اعظم بنانا چاہتے 4تھی دفعہ، جس کی نہ ملک میں عزت ہے نہ ملک سے باہر عزت ہے، صرف ہماری پاک فوج کی اعلیٰ قیادت اس کی عزت کرنے پر مجبور ہے۔ اب آپ سوشل میڈیا پہ جو لوگ ٹک ٹاک یہ وہ استعمال کرتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح فوج کے جوان ارد گرد نواز شریف کے کھڑے ہیں، تصویریں بنائی جا رہی ہیں غیرت دلانے کے لیے کہ کسی طرح شاید غیرت آ جائے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 سال سے ملک ٹھیک چل رہا ہے، ان کو کچھ سمجھ آ جائے کہ یہ ملک ٹھیک نہیں چل رہا، وہ ملک غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ ناظرین، اب آپ اندازہ لگائیں کہ بچے قوم کا سرمایہ ہے۔ اب آپ کے بچوں کے اوپر ایک
چور حکمران ہوگا، ایک ڈاکو ہوگا، ایک ایسا بندہ ہوگا جو انٹرنیشنل لیول پہ بھی مانا جاتا ہے کہ بہت بڑا چور ہے، کینیڈا میں بھی اسکولوں میں بتایا جاتا ہے۔ پھر یہ بچے ظاہر ہے پوسٹ وغیرہ چیک کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ عزت ہے۔ اب تھوڑا سا یورپ کا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ کسی پہ الزام لگ جائے تو اس کا ضمیر خود ہی گوارا نہیں کرتا کہ وہ کوئی ایسی ذمہ داری لے کہ اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، مگر بغیر بے شرم معاشرے میں آپ جو مرضی اپنے اوپر بٹھا دے، جتنا بڑا آپ نے دیکھا کتنے بڑے مجرم آپ کے اوپر گورنمنٹ کار رہی، ابھی بھی مجرم ہی ہے، ابھی بھی کوئی بندے کا پتر نہیں ملا۔ تمام لوگ ایسے ہیں جو آپ سب کے علم میں ہے کہ غلط کاموں میں ملوث تھے، لوٹ مار میں، اور بھی بڑے کام ہیں۔ نیب کے لیے جناب وہ اپیل کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، کیونکہ کل کے فیصلے کے بعد جو بھی سپریم کورٹ نے فیصلے ریجیکٹ کیے تھے، کیونکہ ان کا اپنا وہ بیٹھ گیا ایک اور حرام خور اوپر، چیف جسٹس، اس سے آپ یہ کام لیں گے، ظاہر ہے آپ نے ان کے کام کیے، اس کے ریفرنس اس کی بیوی کے واپس لیے، تو وہ آپ کے لیے تو جو کہیں گے وہ کر دے گا۔ وہ تھوڑی دیر بعد سوشل میڈیا پہ یہ خبریں لوگ لگاتے رہتے ہیں، چیف جسٹس کا بڑا کھڑا، کیا کیا؟ یہ کچھ نہیں کرے گا، اس سے پہلے کسی نے کچھ کیا؟ سب کچھ یہاں سے ہوتا ہے، وہاں سے آرڈر آتے، اس کی کوئی اوقات نہیں، نہ تو یہ جو آپ کا عامر فروخ ہے اس کی کوئی اوقات ہے، نہ وہ جو سائفر کا کیس سن رہا ہے اس کی کوئی اوقات ہے، نہ وہ جو اس کو سزا دے کے چلا گیا تھا اپنا عمران خان کو، اس کی کوئی اوقات ہے۔ یہ سب ان کی اوقات کوئی نہیں، ایک چپراسی کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان کو اوپر سے آرڈر آتا ہے، یہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں، فیصلہ ٹیکسٹ میسج آتا ہے اور وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ اس کا جو جنگ چل رہی ہے، جو فلسطینی ہے حماس والے ہیں، انہوں نے کچھ خواتین کو اور بچوں کو جو اسرائیلی تھے ان کو رہا کیا، وہ کہتا میڈیا کے سامنے ویڈیو جاری کی گئی ہے، کل کو کوئی وہ مدعا ان پہ نہ ڈالتے۔ اور آپ کو علم ہونا چاہیے، پچھلے دنوں فضل الرحمان کا ایک پیغام آیا تھا، انسانی حقوق کا خیال رکھیں۔ بڑی اچھی بات ہے، ہر ایک کو انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، پاکستان میں بھی رکھنا چاہیے۔ وہ وہاں پہ نہیں بولا جہاں پہ پاکستان میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا، لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا، وہاں پہ اس کی زبان پہ فالج گرا ہوا تھا، حرام خور کی اولاد، وہاں پہ کوئی ایک لفظ بھی نہیں بول رہا۔ یہ جو فلسطین اسرائیل کا مسئلہ چل رہا ہے، یہاں پہ اب اس کا ایک بیان ہے۔ اسرائیل نے کچھ علاقے ایسے ہیں حماس کے، غزہ کے، وہاں پہ بجلی، پانی، خوراک، ہر چیز بند کر دی۔ اب انسانی حقوق کا خیال تو پھر ان کو بھی رکھنا چاہیے تھا کہ نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ خوراک کا کیا تعلق ہے؟ ایک بنیادی جو چیزیں ہیں وہ تو چلنی چاہیے، جنگ تو چلتی رہتی ہے، مگر انہوں نے یہ ظلم کیا۔ وہاں پہ بچے جو ہے بلک رہے ہیں، ان کو خوراک نہیں مل رہی، دودھ نہیں مل رہا، بڑے جو ہیں ان کے بھی مسائل اسی طرح کے ہیں، بوڑھے ہیں ان کے بھی ہیں، عورتیں ہیں ان کے بھی ہیں۔ تو یہ جو آ کے درس دیتے، ساتھ اس کو یہ بھی بکواس کرنی چاہیے تھی فضل الرحمان کو کہ اسرائیل بھی خیال رکھے، ایسے قدم نہ اٹھائے جس سے انسانی حقوق پامال ہوں۔ مگر یہ کیونکہ حرام خور بکے ہوئے ہیں اور ان کو نوٹو لگتے ہیں، پھر یہ بیانات دے دیتے ہیں۔ ویسے آپ خود جب سے یہ گورنمنٹ میں رہا یا نہیں رہا، کبھی اس کے منہ سے نہ تو پاکستانی قوم کے لیے کوئی خیر کی بات نکلی اور نہ ہی مسلمانوں کے، نہ سور نہیں ہے۔ یہ ہوا، وہ مدنی ہوا، یہ سب تماشبین ہے، تماشا کرتے ہیں، اور پھر آپ سب کے علم میں ہے کہ بعد میں تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلا اس کا آ جائے گا بیٹا، ایک حرام خور مرتا ہے، دوسرا گدی نشین ہو جاتا ہے۔ یہ گدی نشینوں کی بہار آئی ہوئی ہے۔ یہ تھی جناب ابھی تک کی جو چند چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں۔ میرا خیال تھا کہ اس پروگرام میں ہم لیں گے یعقوب صاحب کو، انتظار تو کر رہے مگر کسی وجہ سے ٹیکنیکل مسئلہ بن گیا تھا، لیکن جو رات کو لاتے حاضرہ اس میں یعقوب صاحب کو لیں گے۔ چیک کریں، لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پروگرام نہیں مل رہے، اور ہم بھی یہ چیک کر رہے ہیں کہ کافی لوگوں کو یہ پروگرام نہیں مل رہے، کیا وجہ ہے؟ ایک دفعہ چیک کر کے سبسکرائب کریں اور ہمیں کامنٹس میں لکھیں کہ آپ ہمارے پروگرام یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ویڈیو
مل رہی ہے۔ ناظرین جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ملیں گے نئے پروگرام میں۔ حالات حاضرہ میں اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔